جب ماں بولی کہ تمہاری منگنی ناظر سے ہونے جا رہی ہے تو میں نے خاموشی اختیار رکھی۔ وہ میرے ماموں کا بیٹا تھا۔ اس میں کوئی خرابی نہ تھی سوائے اس کے کہ وہ جلد ہر کسی سے بے تکلف ہو جاتا تھا۔ وہ شوق تھا تاہم میرے مزاج کو سمجھتا تھا اور میرے ساتھ بہت جلد بے تکلف نہیں ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میں خود بھی لڑکوں سے فاصلہ رکھتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ والدین بچپن سے ہمیں شادی کے بندھن میں باندھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے بھی وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرتا تھا جو مجھے ناگوار محسوس ہو۔ البتہ باقی سب کے ساتھ ہنسی مذاق اور شرارتیں اس کا وتیرہ تھا۔ میری گریجویشن مکمل ہونے پر والدین نے منگنی کی رسم کا ارادہ کیا۔ امی نے مجھ سے پوچھا اور میری خاموشی کو رضامندی جان کر منگنی کی تیاریاں کرنے لگی۔ منگنی دھوم دھام سے ہو گئی اور میں نے اس بات کو نارمل انداز میں لیا۔ مجھے کوئی اعتراض ہوا اور نہ ہی میرے دل میں خوشی کے مارے پہلو سے باہر آنے لگا۔ یوں منگنی کی حد تک میں نے ناظر کے ساتھ اس رشتے کو سکون سے قبول کر لیا تھا۔ میں محبت کے جذبے سے نا آشنا تھی۔ ناظر سے بھی محبت کے جذبہ میرے دماغ میں اس وقت تک نہیں تھا جب تک ہماری منگنی نہیں ہو گئی۔ منگنی کے بعد ایک لحاظ سے دل میں عزت اور احترام کے جذبات نے جنم لیا اور میں اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے لگی کہ یہ میرے مستقبل کا جیون ساتھی ہوگا۔ لوگ محبت کو سب کچھ سمجھتے ہوں گے لیکن میں محبت سے پہلے عزت کو مقدم سمجھتی تھی۔ میرے نزدیک اگر کوئی آپ کی عزت کا خیال نہیں کرتا تو وہ محبت کے لائق بھی نہیں ہے۔ ہر انسان کا اپنا اپنا مزاج، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ بس میرا مزاج ایسا ہی تھا۔ ناظر آتا تو اس کے سامنے بلا وجہ نہیں جاتی۔ کچن میں ہوتی تو وہ وہیں رہتی۔ وہ خود وہاں آ جاتا، سلام کرتا، جو جواب دیتی، پانی یا شربت مانگتا دے دیتی۔ اس سے آگے بات بڑھانے دیتی کیونکہ گھر میں میری چھوٹی بہنیں تھیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ہم لگاؤ کا اظہار کر رہے ہوں اور وہ دیکھ لیں۔ ایسی باتوں سے ان پر برا اثر پڑتا۔ ناظر تو میرا منگیتر تھا لیکن اگر بہنوں کے دل میں ایسے ویسے جذبات نے جنم لے لیا تو باہر کسی لڑکے سے لگاؤ کا رشتہ نہ قائم کر لیں۔ بس اتنی سی بات تھی جس کو ناظر نہ سمجھ سکا اور منگنی سے قبل میری اتحاد پسند طبیعت کو بے رخی سمجھ لیا۔ وہ اب کھل کر مجھ سے بات کرتا اور جب موقع ملتا رومانی فقرے کہہ دیتا۔ تب مجھے اس سے الجھن محسوس ہونے لگی۔ مجھے شرارتیں پسند تھیں لیکن ایک منگیتر کی حیثیت سے گھر والوں کے سامنے ناظر کی شرارتیں سخت ناپسند تھیں اور وہ اپنے جذبوں میں سرشار۔ اسے احساس نہ ہوتا کہ کیا حرکتیں اس سے سرسبز ہو جاتی ہیں۔ مثلاً کبھی برقع اوڑھ کر میری چھوٹی بہن ندا سے کہتا کہ اپنی باجی سے کہو خالدہ آئی ہیں۔ خالدہ میری دوست اور خالہ کی بیٹی تھی۔ تب مجھے اس کی شرارت اونچا پن محسوس ہوتی۔ میں نے اس سے کہا بھی کہ حرکتوں سے مجھ کو ناپسند کرتے ہو کہ یہ باتیں مجھے پسند نہیں۔ تم الٹی سیدھی حرکتوں سے مجھ کو ناپسند کرتے ہو، پلیز آئندہ ایسی نہیں کرنا۔ مگر وہ بات نہ سمجھتا اور اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے
طرح طرح سے لگاؤ کا اظہار کرتا رہتا۔ اپنوں کے لیے بہترین گفٹس۔ ایک روز وہ ایک ڈبہ لے کر میری بہن سے کہا کہ یہ روبینہ کو دے دو، کہو کہ اسے تحفے پر شکریہ کہے تاکہ مجھ کو علم ہو جائے کہ اس کو تحفہ پسند آیا ہے۔ میں نے ڈبہ کھولا، وہ کانچ کی رنگ برنگی چڑیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایسا تحفہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ نہ تو میری سالگرہ قریب تھی اور نہ عید، پھر یہ تحفہ کس خوشی میں، جبکہ میں کانچ کی چوڑیاں سرے سے پہنتی ہی نہیں تھی۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کروں کہ وہ ہنستا مسکراتا میرے کمرے میں آ گیا اور پوچھا، بتاؤ تحفہ پسند آیا؟ میں اس کا منہ دیکھنے لگی اور بادل نخواستہ دھیمے سے اس کا شکریہ کہا۔ ایسے نہیں، ادھر لاؤ کہ لائی۔ میں ایک سیٹ اپنے ہاتھوں سے تمہاری کلائی میں پہنا دوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے اس کی اس حرکت پر شدید غصہ آیا اور ہاتھ کھینچنے کی کشمکش میں ڈبہ گر گیا۔ چوڑیاں فرش پر بکھر گئی، جو بیشتر ٹوٹ بھی گئی۔ تبھی وہ گویا ہوا، ٹوٹ گئی ہے تو کوئی بات نہیں، میں اور لا دوں گا۔ شاید تم ان کے ٹوٹنے پر غم کر رہی ہو کہ ان کو سہاگ کی نشانی کہتی ہیں۔ ان کا ٹوٹنا اچھا شگون نہیں ہے۔ یہ باتیں سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی اور میرے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکل گئے، دفع ہو جاؤ، نہیں لینی مجھ کو تم سے کوئی دوریاں۔ یہ جملہ میں نے اس قدر تلخی سے کہا کہ وہ گونج چھپا رہ گیا اور اس وقت میرے کمرے سے نکل گیا۔ ہمارے پڑوس میں ایک لڑکی صنم رہتی تھی۔ وہ میٹرک تک میرے ساتھ اسکول میں پڑھتی رہتی تھی۔ اتفاق سے اس وقت وہ آ گئی، مجھے روتے دیکھا تو پوچھا، ارے کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ میرا دل دکھ سے بھرا ہوا تھا، لہذا ساری بات اس کے گوش گزار پر دی۔ وہ کہنے لگی، ارے پگلی، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ وہ تمہارا منگیتر ہے، اس کو اتنا تو حق ہے کہ تم سے اپنی محبت کا اظہار کرے۔ سیدھا سادہ سچے دل کا لڑکا ہے، تبھی جو من میں آتا ہے کر گزرتا ہے۔ اس میں اس کی بری نیت نہیں اور نہ وہ بدمعاشی کر رہا ہے۔ تم اس کی محبت اور سادگی کو غلط سمجھ رہی ہو۔ میں تمہاری جگہ ہوتی تو خود کو خوش نصیب خیال کرتی۔ خیر، اس نے مجھ کو سمجھا بجھا کر پرسکون کر دیا۔ میں نے بس اتنا کہا کہ بے شک ناظر مجرم نہیں مگر بیوقوف ہے، اور مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ وہ سنجیدہ طریقے کیوں نہیں اپناتا۔ اس واقعے کے بعد ناظر نے مجھ سے پھر کوئی مذاق کیا اور نہ لگاؤ کا اظہار۔ تاہم ہمارے گھر آنا بھی نہ ترک کیا، بلکہ اب وہ زیادہ آنے لگا۔ جب وہ آتا تو میں اپنے کمرے میں جا بیٹھتی اور اس وقت تک باہر نہ نکلتی جب تک وہ چلا نہ جاتا۔ وہ بس دور امی اور میرے بہن بھائیوں سے مذاق کرتا اور لطیفے سنا کر ان کو ہنساتا، لیکن اب اس کی شرارتوں میں کمی آ گئی تھی۔ رفتہ رفتہ میں نے نوٹ کیا کہ جب بھی ناظر ہمارے گھر آتا، صنم بھی آ جاتی۔ وہ ہمارے صحن میں اس کی آواز سن لیا کرتی تھی۔ ناظر کی عادت تھی کہ زور سے بولتا اور ہنستا بھی کھل کر تھا۔ اس طرح اس کی آمد کا پڑوسیوں کو پتہ چل جاتا تھا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی کہ صنم آ گئی۔ اسے دیکھتے ہی
میں منہ دھونے کے بہانے واش روم میں گھس گئی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ میں آنسو صاف کرنے گئی ہوں۔ تبھی مجھے قسم دے کر پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ میں تمہاری دوست ہوں، خدا را مجھ سے مت چھپاؤ۔ جو بات تم کو پریشان کر رہی ہے بتا دو۔ میں نے اسے میز پر رکھا ہوا گلدستہ دکھا کر کہا کہ دیکھ رہی ہو، ابھی تھوڑی دیر پہلے ناظر آیا تھا اور یہ گلدستہ رکھ کر گیا ہے۔ جب اسے خبر ہے کہ میں ان باتوں سے چراتی ہوں تو وہ جان بوجھ کر کیوں